مطلوب نو حضرت صدے عرشاں تے طالب نے مطلوب نو صدیاں عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوہیں بین گئے آمنے سامنے آمنے سامنے بالکل آمنے سامنے جی میں تھوڑے آمنے سامنے اچھا دو یار اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تو بندہ کیا دے نوید بھائی اگر تساں بیٹھے ہوئے اسمیل بھی کٹھے رو بیٹھے اور دوستی بھی ماشاءاللہ پکی اللہ توالی دوستی کو قائم دائم رکھے شاعر آدھے صدیاں عرشات خالق نے مطلوب نو آج تمہیں بیٹھ گئے آمنے سامنے سبحان اللہ چیک کریں میں تھوڑا دے دا شاعر آدھے گل محبت دی ہووے گیتوں آولوں گل محبت دی ہووے گیتوں آولوں جانے کی کہن گے آمنے سامنے صدیاں عرشات طالب اج دوہیں بین گے آمنے سامنے بیٹھے ہیں رمضان بھائی اور فواد جواد فواد بھائی شاعر کہتے ہیں ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک داسانی نہیں ایک ہے سب تو جدا ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک داسانی نہیں ایک ہے سب تو جدا اگلی گل ایک بنانے چ ہسی سبحان اللہ بن دیا نہیں بن دیا ایک بنانے چ ہسی ایک بنان وچ ہسی ایک بنانے چ ہسی ایک بنان وچ ہسی کیویں دس پین گئے آمنے سامنے صدیاں عرشات طالب نے مطلوب نو اج دوہیں بین گئے آمنے سامنے اور ہم لوگ گشت کرتے ہیں جماعتوں میں جاتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دھکے دیتا ہے یہ جماعتیں مار کھا کے آتی ہیں ملکوں سے تو ہمارے مرکز میں ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آؤ واپس چلتے ہیں اور پھر ان سے بدلہ لیتے ہیں کیا ایسا بات ہے آپ سب وقت لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہمیں تسلی دی جاتی ہے ہمیں حوصلہ دیا جاتا ہے یہ حوصلہ کہاں سے چلا تھا کہتے ہیں 40 دن کا ایک گشت تھا طائف کا 40 دن کا ایک گشت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امی عائشہ نے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا فرمایا عائشہ مجھے طائف میں ستایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف تو عہد میں زیادہ ہوئی تھی فرمایا ہاں عائشہ عہد میں تکلیف تو زیادہ ہوئی تھی لیکن میرے یار میرے ساتھ تھے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا عمر ابو بکر عثمان علی رضی اللہ یہ سارے میرے ساتھ تھے عائشہ میں طائف میں اکیلا تھا میں پہاڑوں کے دامن میں چھپ جاتا تھا اور لوگ پتھر مار مار کے مجھے وہاں سے نکالتے پھر ایسا پتہ ہے لوگ صفیں بناتا تھا شریر بچوں کی اور میں پاؤں اٹھاتا میرے پاؤں پہ نشانے بناتے اور جب میں زمین پہ پاؤں رکھتا پھر پتھر پڑتا ایسا میرے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے بعد میں لکھا ہے زید بن حارثہ ساتھ تھے 40 دن کا یہ سفر تھا اس کے فوراً بعد طائف اس کے فوراً بعد معراج ہو گئے اللہ نے فرمایا یار معراج مفتی زین الدین سے فرماتے تھے تب اللہ نے نماز دی تھی کہ اب میرے سامنے ہاتھ باندھ لوگوں پہ ہاتھ کھول دے اب جتنا تجھ پہ ظلم ہوا بس اب اپنے صحابہ سے کہہ دے کہ جو تیری طرف آنکھ اٹھے اس کی آنکھ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دینا پھر آگے دیوار باندھ دینا اور یہ صحابہ اس وقت بھی موجود تھے لیکن حکم یہ تھا کہ ہاتھوں کو بند رکھو اب میرا نبی طائف کے بعد اللہ کے پاس پہنچا اب یہاں شعر سنیے گا بچہ باہر مار کھا کے آتا ہے ماں کے پاس آتا ہے استاد کے پاس جاتا ہے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے تو یہاں شاعر کہتا ہے پھر کارگزاری ہوئی ہوگی اب یہ سننا کیسا گشت تھا اور کیسی ہدایات تھی شاعر کہتا ہے پتھر زخم دکھا کے وکھاوے گا او جو بیتی خدا نو سناوے گا او زخم پتھراں دے جا کے وکھاوے گا او جو بیتی خدا نو سناوے گا او ایک سناوے گا غم ایک ونڈاوے گا غم ایک سناوے گا غم ایک ونڈاوے گا غم حوصلے دین گے آمنے سامنے صدیاں
بیا مار جائے بیا مار جا اللہ تو سلام ہک نعرے تے 49 کرو نعرہ دا ثواب بھی آئی صاحب دا خیال کرے نال پروفیسر صاحب بیٹھے حضرت مزہ آنا پہ اب اگلا شعر سنیے گا یہ ساری دا چلا شاٹ ہے سیرو دا شاٹ ہے مہربانی کر کے اپنا ٹائم تے لاوے تے اگر نہیں بھی لگا تو میں ایک تسلی دینا پیا ہوں بندے کو یہ جس نے یہ کلام لکھے ہوں نا حاکم میں آدھے دو حاکم عرشاں تے بیٹھے ان آپ ہی فیصلہ کیتے بے نمازی ہے برا تو کہیں کو نہیں سمجھنا چاہیے اور کوئی کافر ہے تو اس کو بھی اپنے سے اچھا اس لیے سمجھو کہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو وہ ہو سکتا ہے اسی لیے فرمایا کہ کسی جانور کی حقارت بھی دل کے اندر نہ آئے کہتے ہیں موسیٰ کو اللہ نے کلیم اس لیے بنایا تھا ہر نبی نے بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے بکری کے بچے پہ رحم کھایا کہتے ہیں بکری کا بچہ دوڑنے لگا دوڑتا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے آخر میں جا کے اس کو پکڑا ہم لوگ جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں ہم اپنوں کو مارتے ہیں کہتے ہیں تم میں سب سے بدبخت وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ برا ہو سب سے بدبخت وہ ہے جو اپنے نوکر کے ساتھ برا سلوک کرے اس نبی نے بکری کو پکڑا اور پھر کہتے ہیں اس کو گود میں سلایا اور اس کے ننے ننے ٹانگوں کو دبانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یار خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا کہتے ہیں اس بات پہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنا دیا بکری کی ٹانگیں آج باپ کی کوئی نہیں دباتا آج اپنی ماں کی کوئی نہیں دباتا یار آج اپنے باپ کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے دوستوں کے ساتھ 1-1 بجے تک میں بیٹھا رہتا ہوں اور ہزاروں روپے کے کھانے ان کو کھلائیں گے اپنے بوڑھے باپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یار تو یقین کریں ہم پہلے میں توبہ کرتا ہوں پھر آپ حضرات توبہ کریں مایوس نہیں ہونا ہم مومن ہیں ایمان والے ہیں اور یہ خوش قسمت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اب سنیے گا شعر کی ترتیب دیکھیے شاعر کہتا ہے آسیوں کیوں تسی اتنے بےتاب ہو جیتے دوزخ تک کر دے کیوں عذاب ہو آسیوں کیوں تسی اتنے بےتاب ہو جیتے دوزخ تک کر دے کیوں عذاب ہو جڑے عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوئیں جڑے عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوئیں گل مکا لین گے آمنے سامنے سدیاں عرشاں تے طالب نے مطلوب نو